السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام منظور علی ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم اللہ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ کافی ہمارے دوست ہیں نان مسلم جو فیس بک پہ سوال کرتے رہتے ہیں، اور میرے ایک بہت ہی پیارے استاد ہیں، انہوں نے مجھے یہ ٹاسک دیا ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں اللہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، سب سے پہلی بات بحیثیت مسلمان تو ہمارا ایمان ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کو پھر بھی مانتے ہیں کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اگر اس کو لاجیکلی ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا وجود جو ہے وہ ایک کائنات کا وجود، میرا وجود، آپ کا وجود، اس بات کی نشانی ہے کہ کوئی ہے جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں خود بخود بن گئی ہیں یا ان کو کوئی بنانے والا نہیں تھا۔ مثلا بگ بینگ تھیوری کے حامل لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑے دھماکے سے جو ہے وہ وقوع پذیر ہوئی ہے کائنات۔ اب جب دھماکے سے وقوع پذیر ہوئی ہے تو ایک سوال ہے، جب دھماکہ ہوا تھا تو جو ہے وہ فورس، موشن اور یہ ساری چیزیں بیلنس کس طرح ہو گئی تھی، کیمیکلز کس طرح آپس میں مل گئے تھے اور کس طرح ساری چیزیں جڑ کر بن گئی تھیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بگ بینگ کے پیچھے جو ہے وہ فورس کیا تھی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کے پیچھے جو فورس تھی، جو فورس تھی وہ اللہ نے لگائی تھی اور وہ اللہ تھے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ وہ ہیں جو بغیر کسی را مٹیریل کی چیزوں کو پیدا کرتے ہیں۔ کن کہتے ہیں تو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ مثلا پانی کو ہم لے لیں، پانی کا فارمولہ H2O ہے، یعنی ہائیڈروجن کے جو ہیں وہ 2 ایلیمنٹ اور آکسیجن کا 1 ایلیمنٹ ملے تو پانی بن جاتا ہے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہائیڈروجن کس سے بنتا ہے؟ تو سائنس ہمیں کہتی ہے کہ ہائیڈروجن جو ہے وہ ایٹم، پروٹون اور الیکٹران کے مجموعے سے ہائیڈروجن بنتی ہے۔ یعنی اب اس کو پھر اور آگے لے جائیں کہ یہ وہ ایٹم، وہ پروٹون، وہ الیکٹران کہاں سے آئے تھے، تو ہو سکتا ہے ہمیں ایک اسٹیپ پہ جواب ملے، آگے ملے، لیکن آخر میں جواب ہمیں نہیں ملے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ جو آخری چیز ہو، کائنات کے وجود کی جو آخری انتہا ہے، وہاں سے اللہ کی ابتدا ہے۔ یعنی اللہ وہ ہیں جو بغیر را مٹیریل کے، بغیر خام مال کے، بغیر کسی سہارے کی چیزوں کو بناتے اور پیدا کرتے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے سائنس کے طور پر یا کسی اور بھی طرح سے، جیسے بھی چاہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور کئی مخلوقات کو اس دنیا میں پیدا کیا، پھر ان کے لیے جو ہے وہ موت مقرر کر دی۔ اب موت جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ہمارے پاس دنیا بھر کا علاج ہے، ہر چیز کا علاج ہے، یعنی زکام سے لے کر HIV تک ہر چیز کا علاج ہے۔ پھر کیوں لوگ مر جاتے ہیں؟ دل خراب ہو جاتا ہے، دل کا علاج ہے۔ دل والے بندے کو مرنا نہیں چاہیے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ آنکھیں، پھیپھڑے، گردے، پتے، ہر چیز خراب ہو تو اس کو ہم بنا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ہماری باڈی پوری ڈیمیج ہو جائے تو ہم ایک ڈمی باڈی پلاسٹک یا ربڑ سے بنا سکتے ہیں، اس کو چلا سکتے ہیں۔ جیسے ابھی جو آرگن آ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، میڈیکل سائنس بہت ترقی کر رہی ہے، تو اس سے یہ ہونا چاہیے کہ لوگ مرنے نہیں چاہیے۔ ایک تو یہ ہے، جو لوگ مر رہے ہیں اور ہم مر رہے ہیں، جاندار چیزیں مر رہی ہیں، آج کی 100 سال بعد میں نہیں ہوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نظام کو جس نے کنٹرول کیا ہے وہ یہ سارا سسٹم چلا رہا ہے، اور اس نے ہمارے لیے مقرر مدت کی ہوئی ہے کہ ہم اپنا ٹائم پیریڈ پورا کر کے مر جاتے ہیں۔ پھر بلیور ہیں وہ اس کو اللہ کا نام دیتے ہیں، اور جو نان بلیور ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شروع سے ہی خود بخود ہوتا ہوا آ رہا ہے، ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کوئی سبب وغیرہ وہ نہیں بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ وہ ہے جس کے کنٹرول میں وقت ہے۔ وقت ابھی وقت مثلا رات کے 1:46 ہو رہا ہے،
تو میں کتنا بھی چاہوں اس کو پیچھے نہیں کر سکتا، اس سے آگے بھی نہیں جا سکتا جب تک یہ خود چلتا نہ رہے، جبکہ اللہ وہ ہیں جو اس وقت کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، دن رات، اور جو پیدا کیا ہے اصول اس پر چلاتے ہیں۔ آسمانوں پر ستارے ہیں، سورج ہے، کش ثقل سے کھڑے ہیں یا کش ثقل کے بغیر کھڑے ہیں، کیوں کھڑے ہیں؟ ایک ایک چیز کی گہرائی میں ہم جائیں گے اور سرے سے سرا ملاتا جائیں گے تو آخری سرا جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑے گا، اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ ان سب چیزوں کے پیچھے کوئی بنانے والا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح موجود ہیں، انہوں نے اس پوری کائنات کو نہ صرف بنایا ہے بلکہ اس کو مینیج کر کے چلا رہے ہیں۔ تو ہم سب کو انہیں ماننا چاہیے اور ان کی مان کر اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔